محترم علامہ مرتضیٰ الوی صاحب وہ آئیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے دلوں کو جلا بخشیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قابل صد احترام معزز احباب، قائدین تحریک منہاج القرآن اور معزز عہدیداران تحریک منہاج القرآن، ہمارے لیے یہ خوش بختی اور سعادت کا ایک اور لمحہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا موقع عطا فرمایا، اور ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے اس ہدیے کے بعد بیٹھے ہیں۔ آج کی نشست کے لیے میں نے سورہ علم نشرہ کی ایک آیہ مقدسہ کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے بعد ایک آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد ایک آسانی ہے۔ معزز سامعین، آج کی اس نشست کے لیے میں نے جو مختصر سا ایک پیغام عرض کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں نعمتیں، برکتیں، انعامات اور شفقتیں بانٹنے کا، تقسیم کرنے کا جو اصول بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہر تکلیف کے بعد ایک آسانی آتی ہے، بے شک ہر تکلیف کے بعد ایک آسانی آتی ہے۔ ہم اگر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو پیدائش سے وفات تک ہر انسان کی زندگی میں سینکڑوں خوشیاں بھی آتی ہیں اور سینکڑوں غم، دکھ، تکلیفیں اور آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی گئی اس زندگی یا اس نظام کائنات کا اصول اور ضابطہ ہے کہ وہ بندوں کو نعمتیں دینے کے لیے پہلے امتحانوں، آزمائشوں، تکلیفوں میں سے گزارتا ہے۔ اور ایک جملہ آگے جا کے اس کو میں سمجھاؤں گا کہ جس کا مقام جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان کامیابی کی منزل تک یا وزینے کامیابی کے طے نہیں کر سکتا جب تک کسی تکلیف، مشکل یا پریشانی میں سے نہ گزارا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت، اس کا نظام اور اس کا طریقہ کار ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء ہوں یا ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا کائنات کا کوئی فرد ہو، امتی ہو، سب اسی اصول اور ضابطے پر چلائے جاتے ہیں۔ یہ مضمون اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری انفرادی زندگی میں، قومی زندگی میں اور تحریکی زندگی میں تکلیفیں، پریشانیاں، آزمائشیں، امتحانات آتے ہیں، اور وہ اس لیے آتے ہیں کہ ہم اگلی منزل تک، اگلی کلاس تک، اگلی سطح تک، اگلے مقام تک پہنچ سکیں۔ جس کی زندگی میں کوئی امتحان نہ ہو، سمجھ لیں اس نے کسی اگلے مقام پر جانا نہیں ہے۔ جس کی زندگی میں آزمائش نہ ہو، سمجھ لو اللہ نے اس کے لیے کوئی راحت اور آسانی رکھی نہیں ہے۔ جس کی زندگی میں کوئی آزمائش یا امتحان یا تکلیف نہ آئے تو سمجھو اسے کسی انعام سے بھی، اس کو کوئی انعام عطا نہیں کیا جانا۔ یہ جو آیت کریمہ
سورہ علم نشرہ کی ہے، یہ آیت کریمہ ہمیں سمجھا رہی ہے۔ پہلے تھوڑا سا اس کے الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد ایک آسانی ہے۔ اور جو نوجوان بیٹھے ہیں، نوجوان بھی اور بزرگ بھی، اگر کوئی پوچھنا چاہے کہ کامیابی کا زینہ کیا ہے، مجھے اپنی منزل کیسے ملے گی، یا میں اپنی منزل تک کیسے پہنچوں گا، تو یہ آج کی گفتگو اسی سوال کا جواب بھی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد ایک آسانی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں کوئی تکلیف ایسی بنائی ہی نہیں ہے جس کے بعد وہ آسانی نہ عطا کرے۔ اور ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا اگر بات سمجھانے کے لیے مثال دی حضور نے کہ اگر تکلیف کسی بل میں سوراخ میں جا کر گھس جائے تو آسانی اسے وہاں جا کر بھی ڈھونڈ لیتی ہے، یعنی بالآخر اس تکلیف کے بعد آسانی آنی ہی آنی ہے۔ اور میری گفتگو کا خلاصہ یا آپ کہہ لیں نچوڑ وہ ایک جملہ ہے کہ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس تکلیف کے پیچھے کیا آسانی چھپی ہوئی ہے، اس تکلیف کے پیچھے کیا آسانی چھپی ہوئی ہے، بندے کو اللہ تعالیٰ پہلے بتا دے کہ اس تکلیف کے بعد یہ آسانی ہے، تو اللہ کی قسم لوگوں کو تکلیفوں سے پیار ہو جائے، لوگ آزمائشوں سے محبت کرنے لگ جائیں، لوگ سکھوں کو چھوڑ کر دکھ تلاش کرنے لگ جائیں، لوگ رب سے دعائیں مانگنا چھوڑ دیں، یعنی وہ تکلیف میں انہیں اتنا مزہ آئے کہ اگر اس کے بدلے یہ رب نے دینا ہے تو ہم تو ساری عمر اس تکلیف میں گزرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ اس تکلیف کے بعد یہ آسانی ہے تو وہ تکلیفوں سے پیار کرنے لگ جائے۔ مجھے بتائیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اگر رب پہلے دکھا دیتا کہ بیٹا ذبح نہیں ہونا، گلے پہ چھری تم نے چلانی ہے لیکن ذبح دمبا ہونا ہے، بیٹا ذبح نہیں ہونا، تو انہیں اتنی تکلیف آتی۔ وہ بیٹا کہتا کہ آنکھوں پہ پٹی ڈال لیں، باپ کہتا کہ منہ نیچے کر لو۔ وہ کس قدر آزمائش سے گزرے ہوں گے کہ اپنی اولاد میں سے وہ نعمت جو اللہ نے بڑھاپے میں دی، اور اب وہ جوان ہو رہا ہے اور سہارا بن رہا ہے، اور سہارا اللہ کے نور، اللہ کی ہدایت اور اس سے نور نبوت کو آگے بڑھانے کے لیے ایک سہارا ملا ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ اگر پہلے بتا دیا جاتا کہ دمبا ذبح ہونا ہے تو کوئی آزمائش باقی بچتی نہیں۔ ہاں، اگر پہلے یہ بتا دیا جاتا کہ قیامت تک کے لیے ہم اس عمل کو سنت بنا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام 100 بیٹے ہوتے تو 100 کے 100 کو ذبح فرماتے کہ یہ تو میرے چند ذبح ہوں گے، قیامت تک آنے والی امتیں جو قربانی دیں گی اس کا اجر اور ثواب مجھے اور میرے اسماعیل کو ملے گا، وہ تو سارے ذبح کر دیتے۔ تو اگر تکلیف کے پیچھے چھپی آسانی میں پتہ چل جائے، پہلے اللہ پردے اٹھا دے، تو لوگ دکھوں سے پیار کرنا شروع کر دیں۔ ایک اور خوبصورت بات یہ آیت کریمہ اللہ نے دوہرا کے کہی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ فرمایا کہ ہر تنگی کے بعد ایک آسانی ہے، پھر فرمایا ہر تنگی کے بعد ایک آسانی ہے۔ یہاں ایک عربی کا چھوٹا سا قاعدہ ہے، سادہ سی بات ہے، آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ عربی میں کامن ناؤن یا پراپر ناؤن جو ہے، معرفہ اور نکرہ، وہ الف لام کے ذریعے نکرہ کو معرفہ بنایا جاتا ہے، یعنی جس لفظ پر الف لام آ جائے وہ معرفہ ہو جاتا ہے، یعنی خاص اسپیسیفک ہو جاتا ہے، اور الف لام نہ آئے
تو تنوین آتی ہے اور وہ نکرہ یعنی عام ہو جاتا ہے۔ اب ان دونوں آیتوں میں دیکھیں، ایک لفظ ہے اسر، عین سین اور را، اور ایک ہے یسر، یا سین اور را۔ اسر تنگی کو کہتے ہیں، یسر آسانی کو کہتے ہیں۔ تو اسر تنگی، یسر آسانی۔ اسر پر الف لام ہے، یسر پر الف لام نہیں ہے۔ اس کا ایک معنی جو مفسرین نے بتایا وہ یہ کہ اسر ایک ہی ہوگی، لیکن اس کے بدلے میں جو یسر آسانی ہوگی وہ دو ہوں گی۔ ایک تکلیف پر اللہ کتنی آسانیاں دے گا؟ دو آسانیاں عطا فرمائے گا۔ بڑی سادہ سی بات ہے، سمجھ آنے والی ہے کہ ایک تکلیف دنیا میں آئی، بندے نے اس کو برداشت کیا، تو ایک آسانی اللہ دنیا میں اور دوسری آسانی آخرت میں۔ تو اسر ایک ہو اور بندے کو صبر مل جائے تو یسر دو ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات بھی سمجھ لیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنا بد نصیب ہے وہ کہ جو دنیا میں آزمائش میں رہا اور آخرت میں گرفت میں رہا۔ یعنی یہاں آزمائش آئی اور اس نے اس کو صبر سے برداشت نہیں کیا تو قیامت والے دن وہ اس کے لیے عذاب بن گیا، ادھر بھی محروم رہا اور ادھر بھی محروم رہا۔ بات اور آسانی سے سمجھ لیں گے ہم سارے اس حدیث پاک کی روشنی میں، بڑی سادہ سی خوبصورت حدیث پاک بات دلوں میں اتر جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضور کی ایک صحابیہ غلام خاتون حاضر ہوئی، اور یہ میری اور آپ کی زندگی کے واقعات ہیں، اور ہم میں سے اکثر ایسے کئی مرحلوں میں سے گزرے ہیں۔ آ کے عرض کرنے لگی، آقا مجھے مرگی کی تکلیف ہے، دعا فرما دیں اللہ رب العزت شفا عطا کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت کی نگاہ اپنے اس صحابیہ خاتون پہ ڈالی اور ایک عجیب سوال کیا۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں شفا چاہیے یا جنت چاہیے؟ کیا سوال کیا حضور نے؟ تمہیں شفا چاہیے یا جنت چاہیے؟ اب قربان جائیں، وہ بھی حضور کی غلام تھی، حضور کی بات کا مطلب سمجھ گئی، ہاتھ باندھے اور کہا، آقا آپ میں صبر کر لیتی ہوں، اس پر میں اس پہ صبر کر لیتی ہوں، آپ میرے لیے جنت کی دعا فرما دیں۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ اس کا اجر جو جنت ہے، تو عرض کی، آقا آپ میرے لیے جنت کی دعا کر دیں، میں اس پہ صبر کر لیتی ہوں۔ ہاں ایک بات ہے کہ آپ کو بھی اندازہ ہے کہ یہ ایک ایسی تکلیف ہے جس میں فٹس یعنی دورہ پڑتا ہے بندے کو اور وہ بندہ اپنے ہوش میں نہیں رہتا۔ عرض کرنے لگی، آقا جب یہ ایسی کیفیت ہوتی ہے نا تو پردہ نہیں رہتا، دوپٹہ اتر جاتا ہے یا اپنے جسم کا ہوش نہیں ہوتا، دعا فرمائے میرا پردہ قائم رہے۔ آقا نے فرمایا، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے کہ تو صبر کر، اس کا صلہ جنت ہے اور مرتے دم تک پردہ اللہ تیرا سلامت رکھے گا۔ مجھے بتائیں دعا کرواتے وقت جاتے وقت ان کی نیت کیا تھی، اور پلٹتے ہوئے کس یقین، ایمان اور خوشی سے پلٹی ہوں گی۔ اب جب تکلیف آتی ہوگی تو ان کا رویہ یا مزاج کیا ہوتا ہوگا؟ وہ اس کے اجر اور صلے پہ نظر رکھ رہی ہیں، اب تکلیف ہی نہیں رہی، حضور سے دعا ہی نہیں کروائی اس کی شفا کے لیے، اور آخرت کی دعا کروا لی۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ ہر تکلیف کے بعد ایک آسانی ہوتی ہے، اور دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو تکلیف اور پریشانی میں نہ ہو، یا نہ جائے یا اسے تکلیف اور پریشانی نہ آئے۔ بس بندے پر منحصر ہے کہ وہ اس تکلیف اور آزمائش کو نعمت کیسے بناتا ہے، یا شکوہ شکایت اور پریشانی کا اظہار کر کے دنیا میں آزمائش میں رہے اور اللہ نہ کرے آخرت میں گرفت میں رہے۔ میں جب یہ مضمون میں نے بیان کیا کئی مواقع پر، اور اس مضمون کو میں نے پڑھا
تو میرے دل میں بھی ایک سوال پیدا ہوا کہ بات تو بڑی سادہ سی ہے کہ ہر تکلیف کے بعد ایک آسانی ہے. اب تکلیف جتنی بڑی ہوگی آسانی بھی اتنی بڑی ہوگی. امتحان جتنا مشکل آئے گا نتیجہ اور رزلٹ اور انعام بھی اتنا بڑا آئے گا. اور یہاں ایک بات یاد رکھ لیں کہ چھوٹے لوگوں سے بڑے امتحان نہیں لیے جاتے. جن کے مقام و مرتبے بڑے ہوں نا ان کے امتحانات بھی بڑے ہوتے ہیں. تو میں سوچتا رہا کہ دنیا کی سب سے بڑی تکلیف کیا ہوگی اور اس دنیا کی سب سے بڑی تکلیف کا سب سے بڑا اجر کیا ہوگا. تو میں سوچتا رہا اور پھر وہ حدیث پاک جب میں نے مطالعہ اس کا کیا آپ سب نے سنی ہوئی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری کائنات سے بڑھ کر آزمائشیں اللہ نے انبیاء سے لی. انبیاء کو آزمائشوں تکلیفوں میں سے گزارا اور پھر فرمایا انبیاء کو جن تکلیفوں میں سے گزارا اللہ نے مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑھ کر آزمائشوں اور تکلیفوں میں سے گزارا. تو کیا معنی سمجھ آیا کہ ساری کائنات سے بڑھ کر نبیوں پر آزمائشیں آئیں اور نبیوں سے بڑھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف جو ہوگی وہ یقیناً اس کائنات کی سب سے بڑی تکلیف ہوگی. وہ سب سے بڑی تکلیف یا آزمائش حضور کی زندگی کی کون سی تھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے غالباً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ آقا زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا؟ آقا نے ارشاد فرمایا احد میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، حالانکہ احد کا دن وہ ہے جس دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے ہوئے زمین ہموار نہ تھی، گڑا تھا، پاؤں اس میں لگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام گرے اور بے ہوش ہوئے. جس دن اتنی تکلیف تھی کہ حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، 70 غلام حضور کے شہید ہوئے. اس تکلیف اور پریشانی ذات کی اور اپنے غلاموں کی اتنی بڑی آزمائش آئی. حضور نے فرمایا وہ میرے لیے کوئی مشکل دن نہیں تھا. پوچھا آقا پھر مشکل دن کون سا تھا آپ کی زندگی میں؟ فرمایا طائف کا سفر بڑا مشکل تھا. میں انہیں کفر سے نکال کر ایمان کے نور دینے اور جنت کی طرف لانے کے لیے گیا، انہوں نے پتھر مار مار کر مجھے اپنے علاقے سے نکال دیا. یعنی بے بسی کا عالم. آپ ہم تو خیر اس کا جائزہ بھی نہیں لے سکتے کہ کوئی بندہ کسی علاقے میں دعوت و تبلیغ کے لیے جائے اور اسے کس حیثیت سے واپس پلٹا دیا جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا، واپس پلٹتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے 3 سرداروں کے پاس الگ الگ گئے، حضور نے تینوں کو دعوت دی، تینوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا. پلٹتے ہوئے نوجوان اوباش پیچھے لگائے، انہوں نے پتھر مارے، جسم اقدس لہولہان ہوا اور نالین جوتوں سے نالین مبارک خون سے بھر گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پلٹتے ہوئے ان سے کہا کہ جو تم نے مجھ سے سلوک کیا وہ تمہارا نصیب، لیکن اس کے بارے میں مکے والوں کو اطلاع نہ کرنا. ان بدبختوں نے فوراً قاصد بھیجا اور حضور کے پہنچنے سے پہلے اطلاع کر دی کہ محمد ہمارے پاس آئے تھے اور ہم نے ان کی بات نہیں مانی اور اس طرح ان کو نکال دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واپس مکہ داخل ہونا ممکن نہیں رہا. سیرت اٹھائیں، 3 دن حضور اپنے غلام حضرت زید کے ساتھ غار حرا میں رہے. حضرت زید مکہ میں گئے، قبیلہ طے کو، حاتم طائی کے قبیلے کو تیار کیا، وہ پناہ دینے کے لیے تیار ہوئے اور وہ غار حرا میں آئے اسلحہ اور اپنا لشکر لے کر، اور حضور کو ساتھ لے کر گئے. طواف کروایا اور اعلان کیا کہ آج سے حضور ہمارے مہمان ہیں، جس نے ان کی طرف ہاتھ اٹھایا وہ ہمارے قبیلے کو اور ہماری طاقت کو دیکھ لے.
यूं हजूर वापस मक्का में दाखिल हुए और चंद दिन के बाद हजूर ने खुद उनकी पनाह से बरात का ऐलान करके वापस अपने घर तशरीफ लाए। ये कैफियत जब हुई आका अलैहिस्सलाम की, तो वापस जब आ रहे थे ताइफ से मक्का वापस आ रहे थे, तो एक मौका पर तो अंगूरों के बाग में मलाइका ने आके कहा ना कि हजूर दुआ करें, तो हाथ उठाएं, हम इनको मलिया मेट कर दें। हजूर ने उनके लिए दुआए रहमत फरमाई। फिर आगे एक मैदान में रुके, हजूर ने थक कर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए। फिर मलाइका मुतवज्जे हुए कि शायद अब हजूर बद दुआ कर देंगे उनके लिए। आका ने दुखी दिल के साथ इतना कहा, बारी ताला देख तूने मुझे किन के हवाले कर रखा है, अपनी कुर्बतों में ले जा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वही उतारी, फरमाया फ़इन्नका बिअयुनिना फस्बिर लिहुक्मि रब्बिक फ़इन्नका बिअयुनिना। ए मेरे हबीब, बस थोड़ा इंतजार करें, आप हमारी निगाहों के सामने हैं, हम आपको देख रहे हैं। ये सूरह नज्म की आखिरी आयत है और फिर अगली सूरत शुरू होती है वन नज्म इज़ा हवा। तो उस दिन मुझे समझ आई कि सफरे ताइफ का सिला अल्लाह ने हजूर के लिए सफरे मेराज रखा है। अब मुझे बताएं, किसी को ये पहले खबर हो जाए कि इस ताइफ के बाद मेराज होनी है, तो वो तो सारी उम्र ताइफ में गुजार दे, सारी उम्र वहां गुजारे कि इसके बाद रब की मुलाकात मुझे सराहनी है। पिछले साल मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर हजूर शेखुल इस्लाम ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की और आपने फरमाया आका अलैहिस्सलाम को 32 मरतबा या 33 मरतबा अल्लाह ने हालत ख्वाब में मेराज करवाई और एक मरतबा जिस्मानी कैफियत में खुद बुलाकर हजूर को अपनी कुर्बतों में बुलाकर जाहिरन मेराज करवाई। तो आप अंदाजा लगाएं, वो 32 मरतबा वो जियारतें हो चुकी थी। कितना इश्तियाक था हजूर के दिल में कि मरला आए और अल्लाह खुद बराह रास्त अपनी कुर्बतों में बुला के दीदार कराए। ये आरजू ताइफ के बाद पूरी हुई। तो क्या समझ आई, इम्तिहान जितना बड़ा हो, इनाम भी फिर उतना बड़ा होता है। मेरी और आपकी जिंदगी में जब कोई तकलीफ बढ़ने लग जाए, आजमाइश गहरी हो जाए, कोई रास्ता निकलता दिखाई ना दे, तो मजा तो तब है ना कि ईमान और मजबूत हो जाए कि हाँ अब इसका इनाम बहुत बड़ा होना है। यकीनन अल्लाह ने कोई रास्ता निकालना है और आगे किसी मंजिल तक ले जाना है। जिनके ईमान इसी तरह मजबूत होते हैं, फिर जुलेखा 7 दरवाजे बंद कर देना तो वो बगैर चाबी के भी दरवाजा खुल जाता है, फिर रास्ते निकलते हैं। बस बंदा सब्र के साथ उस आजमाइश में, उस सफर में आगे बढ़ता रहे, तो हर तंगी के बाद बोलिए एक आसानी है। तहरीक मिनाजुल कुरान 40 साल से जदोजहद कर रही है। हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस कदर तौफीक अता फरमाई, उसी की अता करदा तौफीक से कभी तालीमी काम, कभी हलकात दुरूद की शक्ल में, कभी दुरूस कुरान, कभी एहतजाजी धरने, कभी सियासत, कभी इलेक्शन, कभी इनकलाबी जदोजहद। ये आजमाइशों के बाद एक अगली आजमाइश, एक तकलीफ के बाद दूसरी तकलीफ, दूसरी के बाद तीसरी। और कौन सी जमात है जिसने गलबे दीन हक के लिए, एयाए इस्लाम के लिए, निज़ाम की तब्दीली के लिए 23 शहादतें दी हों? ये तहरीक मिनाजुल कुरान है, जिसने तन मन धन भी कारकुनों ने कुर्बान किया है अल्लाह के दीन के लिए, उसके दीन की सरबुलंदी के लिए। तो ये तकलीफ जितनी बढ़ रही है, सफर जितना लंबा हो रहा है, आजमाइशें जिस कदर ताकतवर आ रही हैं, ये सारा कुछ बताता है कि अजर, सिला और इनाम और नतीजा भी इतना बड़ा होना है कि सदियों तक इंसानियत ने रहनुमाई पानी है। अगर कोई बड़ा इनाम ना मुकद्दर में होता तो इस्लाह अवाल की सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, जिदोजहद कर रहे हैं, उनसे नस्लें संवर रही हैं, लोग इस्लाह पा रहे हैं, लोग हिदायत और रहनुमाई ले रहे हैं और अपनी जिंदगी संवार रहे हैं।
उम्मतों की जिंदगी के लिए चंद लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। वो क्या कहते हैं ना, शहीद का जो खून होता है वो कौम की ज़कात होती है। तो वो कुछ लोग उस मरहले से गुजरते हैं तो फिर सबको बड़ी बड़ी नेमतें, आज़ादियां, पुरसुकून जिंदगियां मिलती हैं। और अगर वो चंद लोग अपना तन मन धन कुर्बान न करें तो आज़ादी की नेमत छिन जाती है। तकलीफ बाज़ औक़ात थोड़ों पे आती है और उसका अजर और सिला और इनाम बहुत से लोगों को मुयस्सर आता है। जैसे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जात पर तकलीफें बर्दाश्त की और उम्मत के लिए आसानियां और राहतें आका ने अता फरमाई। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला अपने कुछ बंदों पर आजमाइशें, इम्तिहानात भेजता है और उनके सदके और बहुत से तकलीफें हटाता है। तो खुलासा कलाम आज की गुफ्तगू का ये है कि जिंदगी किसी की उसर से यानी तंगी से खाली नहीं है। मैं ख़त्म कर रहा हूँ अज़ूज़ सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस कौल मुबारक पर जो फतूल गैब में गालिबन पिछले बार मैंने अर्ज किया कि बंदे और मौला दोनों के दरमियान अल्लाह की नेमत होती है। ऊपर रब है, दरमियान में उसकी नेमत है, नीचे उसके बंदे हैं। जब रब देखता है ना कि मेरा बंदा मेरी नेमत को देख रहा है, मुझे नहीं देख रहा, तो वो नेमत को दरमियान से हटाता है। नेमत हट जाए, बंदे की तवज्जो नेमत वाले पर कायम रहे तो समझे उसने आजमा कर फिर ताल्लुक मजबूत कर दिया है। और अगर रोना धोना शुरू हो जाए कि मैं ही रह गया था इस आजमाइश के लिए, तो नेमत भी गई और नेमत वाला भी गया। हर तकलीफ के बाद एक आसानी आती है। अगर जिंदगी में तकलीफें आना बंद हो जाएं तो जरूर सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने हमें किसी सफर में से ही निकाल दिया है, हमें किसी अगली मंजिल के लिए उसने तैयार ही नहीं किया, कर ही नहीं रहा, या हमसे वो कोई बड़ा काम लेना ही नहीं चाहता, या हमें किसी आजमाइश से गुजार कर पुख्ता करना ही नहीं चाहता, या किसी मंजिल तक नहीं पहुंचाना चाहता। अगर आजमाइशों से सिले न मिलते होते, अगर आजमाइशों के बाद इनामात न मुयस्सर आने होते तो कौन कुर्बानियां देता। इस कायनात में तो वो भी कुर्बानियां दे गए, कुर्बान हो गए। कायनात जिन पर कुर्बान होती रही। अहले बैत अतहार ने करबला में अजर और सिला भी कुर्बान कर दिया, और सब कुछ बगैर किसी अजर सिले और लालच के अल्लाह के हुजूर पेश किया, तो रब ने सारी आखिरत उनके नाम लगा दी। माँ जन्नत की औरतों के सरदार, बेटे जवानों के सरदार, और नाना सारी कायनात के सरदार। तो जो उसकी रजा के लिए आजमाइशों से गुजर जाते हैं, फिर सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला उनके नाम कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अपनी जिंदगी में आने वाली ये चंद छोटी मोटी आजमाइशों पर सब्र करने और उसकी रजा पे राजी रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।